یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پہلے اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی اور پھر اصلاح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی اگر حکم دیتے تو بہت بڑی بات تھی، لیکن اللہ نے پہلے قسمیں اٹھائی کہ یہ تمہارے لیے معاملہ مشکل ہے، اس طرف آنا مشکل ہے، درمیان میں نفس ہے، درمیان میں شیطان ہے، ان کی چال ہے. فرمایا والشمس وضحاها، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس کے بعد آئے، والنہار اذا جلاها، اور روشن دن کی قسم، واللیل اذا یغشاها، اور تاریک رات کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، بچانے والے کی قسم، ونفس وما سواها، اور نفس کی قسم، اس کے بنانے والے کی قسم. 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنی اصلاح کی. وقد خاب من دساها، اور ناکام ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو گمراہ کر دیا، شرور کے اندر پڑا رہا، اپنی کوئی فکر نہیں کی. 7 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ جس نے اپنی اصلاح کی، جو شرک سے بچا، کفر سے بچا، گناہوں سے بچا، شرور سے بچا، رسم و رواج سے بچا، بدعات سے بچا، اور سنت کے مطابق اس نے زندگی بسر کی، یہ کامیاب ہے. تو اللہ فرماتے قد افلح، افلح کا معنی ہوتا ہے کامیاب، ایسا کامیاب جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 آیات میں فلاح کا ذکر فرمایا، افلح کا ذکر. ایک مقام پر توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، فرمایا سب آؤ توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے. ایک یہاں ذکر ہے، اور ایک قد افلح من زکاها، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا. گویا کہ حکم ہوا کہ پہلے توبہ کریں. جب ہم توبہ کریں گے، پہلے معافی مانگیں گے، اس کے بعد آگے اعمال کریں گے، کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر صفات حمیدہ پیدا ہو جائے. صفات حمیدہ، نیک صفات، قابل تعریف صفات. اچھا، تیسرا مقام قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے. یہ مومن کامیاب کیوں ہوئے، اور یہ مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ. پہلی صفت نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع کے ساتھ. خشوع خضوع کا کیا مطلب؟ کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تو دل کے اندر خدا کی عظمت ہے. نماز پڑھنے والا اس وقت سوچ رہا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ، ذہن کو باقی سوچوں سے خالی کیا، ایک رب کی طرف توجہ، اور جسم کے اوپر بھی عاجزی ٹپک رہی ہے، انکساری کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. جو بندہ کبھی ادھر دیکھتا ہے نماز کے دوران، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے سر کی طرف، کبھی داڑھی کی طرف، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ عاجزی بھی نہیں ہے، اور یہ خشوع خضوع بھی نہیں ہے. خشوع خضوع اس کو کہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ بندہ نماز پڑھے. تو فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. اور ان کے اوصاف کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت یہ ہو گئی. والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بھی بچتے ہیں، فضول باتوں سے بھی بچتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، فحش باتوں سے، فحش کاموں سے بچتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں
تو وعدہ خلافی نہیں کرتے، چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا جو امانت میں خیانت کرتا ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اور جو وعدہ کر کے اس کے بعد خلاف ورزی کرتا ہے اس کے ایمان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ تو مومن کی صفات والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومن وہ ہے جو نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کا اہتمام کرے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، فرمایا کہ جنت الفردوس ان کے لیے ہے۔ یہ اوصاف حمیدہ اس کو کہتے ہیں، قابل تعریف اوصاف۔ جب ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے مدد بھی اترے گی، اور کوئی باطل اور کافر جو ہے غلط نگاہ سے ہماری طرف دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ جب مسلمانوں میں یہ صفات موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ صفات پیدا ہو گئی تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ ان پر کوئی حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی اور ان کے اندر یہ اوصاف پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کی صفات کا ذکر ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو اس نبی کے ساتھ صحابہ ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں جاتے ہیں ننگی تلوار، ان کے لیے سختی، آپس میں پیار محبت، تراہم رکعا سجدا، رات کو آپ دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں، اور یہ سارے اعمال کیوں کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ سے بدلہ مقصود ہے، نہ تو ریاکاری ہے نہ کسی سے بدلہ مقصود ہے۔ یہ صفات پیدا ہو جائے، ہر بندے کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کے رخ کو موڑا جائے۔ ہماری صلاحیتیں گناہوں کے اندر صرف ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، بس اس صلاحیت کا رخ بدل جائے، اس مہارت کا رخ بدل جائے اور وہ دین اسلام کے لیے استعمال ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے اندر اس وقت پہ یہ بہادری تھی، شجاعت تھی، دلیری تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ جب کفار نے مشورہ کیا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، تو یہ ذمہ داری حضرت عمر نے اٹھائی تھی کہ میں قتل کروں گا، تلوار اٹھائی، اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ چپکے سے جا کے قتل کروں گا، جو بھی راستے میں ملا اس نے پوچھا عمر آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا معاذ اللہ نبی علیہ السلام کے قتل کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ایک صفت تھی بہادری والی، لیکن یہ کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ راستے میں کسی نے بتایا آپ کی بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں، کہا کہ پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ وہاں جا کر انہیں مارا، خون گرا نیچے، لیکن جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا عمر آپ جو کر سکتے ہیں کرو، ہم اسلام سے واپس کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ تو عمر بھی پریشان ہو گئے، عجیب بات ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، وہاں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ شجاعت، یہ بہادری، یہ دلیری، یہ اسلام کے لیے استعمال ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عمر کے بارے میں، فرمایا الحق ینطلق علی لسان عمر، حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے، عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے۔
اور آپ نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان جب عمر کا نام سنتا ہے تو اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے تو شیطان اگر آگے سے آ رہا ہو تو اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے عمر کی وجہ سے۔ یہ وہ عمر ہے جو تلوار لے کر نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے چلے تھے۔ وہ صلاحیت اور وہ بہادری اب اسلام کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ وہ اخلاص، خلوص، اللہ نے ایسا خلوص عطا فرمایا۔ حضرت عمر کی خلافت میں زمین حرکت کرنے لگی، زلزلہ آیا تو حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا، زمین پہ مارا، اللہ کا حکم ہوا، زلزلہ ختم ہو گیا اور زمین کی حرکت جو ہے وہ رک گئی۔ اور ایک سمندر تھا جو جاری نہیں ہو رہا تھا، پانی رک گیا تھا، حضرت عمر نے اپنا خط ڈالا، اللہ کا حکم ہوا، وہ سمندر کا پانی جاری ہو گیا۔ اسی طرح ہماری جو ایک صلاحیت ہے جو ہم گناہوں میں لگا رہے ہیں،